بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سب آہستہ آہستہ میری چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو کر اسے وسیع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رمضان آنے والا ہے اور ہم سب رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے اور نفلی عبادات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہماری عبادات ہمارے رب کے حضور کس طرح قبول ہوں گی، یہ ہم قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسلام کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ جب ہم ان ارکان کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہماری عبادت بھی قبول ہوگی، اور ہم جو رمضان المبارک میں روزے رکھیں گے وہ روزے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گے، آمین۔ تو آئیں ہم اسلام کے 5 ارکان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، اور حج اور زکوٰۃ، یہ 5 رکن ہیں۔ تو ہم ہر رکن کو کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں ہم پہلے رکن شہادت لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانیں۔ تو کلمہ شہادت کو جاننے کے لیے ہمیں توحید کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا، توحید کے مسائل کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ تو آئیں آج ہم کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کو جانتے ہیں۔ توحید کے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ توحید کیا ہے یہ ہم جاننے کی پوری کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار 2 باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ یعنی کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک کی آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و عبث ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافر لوگ اگر روئے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کریں تو ایمان لائے بغیر ان کا یہ صالح عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مریں، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
آل عمران کی آیت نمبر 91۔ گویا نہ صرف یہ کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے بلکہ عقیدہ کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب بھی دیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد یا سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ انعام میں انبیاء کرام کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک کی مذمت میں قرآن مجید کی بعض دیگر آیات ملاحظہ ہوں۔ اے نبی، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی جا چکی ہے، اور اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آیت سورہ زمر کی ہے۔ پھر اللہ پاک ایک جگہ فرماتا ہے، پس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گی۔ یہ آیت سورہ شورى کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو ہم نے قرآن کی روشنی میں توحید کو جانا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے توحید کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ تو ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اس نے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اللہم آمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ تو خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔